اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلہ مجالس بعنوان زندگانی اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں نے کربلا کے بعد کی ائمہ علیہم السلام کی زندگی کو پیش کیا اور کوشش یہ کی ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی کے بعد اہم حالات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور آج سلسلہ امام علی النقی علیہ السلام تک پہنچا ہے دسویں امام علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جو ایک خلافت کا تقدس لوگوں میں مشہور تھا، یعنی صرف ظاہری کم از کم لباس کی وجہ سے یا ظاہری دکھاوے کی وجہ سے یا جو ایک احترام لوگوں میں تھا کہ ٹھیک ہے خلفاء ہیں، وہ ختم ہو گیا تھا اور کوئی بھی احترام نہیں رہا تھا خلفاء کا، کیونکہ ایک ایسا خلیفہ خلافت میں آ گیا تھا جس کا نام متوکل تھا اور وہ اہل بیت کے آثار کو مٹانا چاہتا تھا، اور نہ صرف اہل بیت کے آثار کو مٹانا چاہتا تھا بلکہ اس کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ دین کا جو لوگ احترام کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ متوکل عباسی سرعام شراب پیتا تھا، تمسخر کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، تو لوگوں کے جو دلوں میں احترام تھا، جو تقدس تھا کہ یہ خلفاء ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ دسویں امام کا دور تھا۔ اس زمانے میں علویوں کی یعنی سادات کی، امام امیر المومنین کے بہت سے نسل کے اندر جو سادات تھے ان کی بے انتہا تحریکیں اٹھی، بہت سی نہضتیں، اور بہت سے اہل بیت کے ماننے والوں نے موومنٹس چلائیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہ ہو سکی خلافت کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے گورنمنٹ کو گرا کے امام کے ہاتھ میں حکومت دے دیں۔ امام روکتے بھی تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اس میں حصہ مت لو، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سنتے تھے اور لوگوں میں فرسٹریشن تھی، اور شاید جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں، لوگ جیسے بہت فرسٹریشن کا شکار ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے، بے انتہا بے صبری بے تابی لوگوں میں تھی امام علی النقی علیہ السلام کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آواز نہیں. تو بہرحال ایک دور ایسا دور تھا جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام مظلومیت کے شکار تھے، سادات پہ بے انتہا ظلم ہو رہے تھے. آپ یہ جو سنتے ہیں کہ پوری دیواریں چن دی گئی تھی، گارے کے اندر خون اہل بیت کو ڈالا جاتا تھا، اہل بیت کی اولادوں کے خون کو ڈالا جاتا تھا، بے انتہا ظلم کرتا تھا. متوکل نے ایک زندان بنایا تھا جہاں پہ صرف شیعوں کو قید میں رکھتا تھا اور مرد و زن کو اکٹھا قید میں رکھتا تھا. بہت تاریک زندان ہوتے تھے، بے انتہا مظالم کرتا تھا، کوئی رحم نہیں تھا اس کے دل میں. وہ دور تھا امام ہادی کا. کچھ ہمارے امام زندان میں رہے، جیسے چوتھے امام کربلا کے بعد زندان میں رہے، پانچویں امام اپنے بابا کے ساتھ کربلا کے بعد شام کے زندان میں رہے، لیکن اس کے بعد نہیں، چھٹے امام زندان میں نہیں رہے. ساتویں امام سب سے زیادہ آپ نے زندان گزارا، 14 سال آپ نے زندان کاٹا. آٹھویں امام نے زندان نہیں دیکھا، نویں امام نے بھی نہیں، لیکن 10ویں امام کو دوبارہ زندان میں رکھا گیا. پھر 11ویں امام کو نہیں اور 12ویں امام، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی ان کے اوپر جانیں قربان کر دے. تو اب 10ویں امام کو بے انتہا ظلم کا نشانہ بنایا جائے. میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ 9ویں امام علیہ السلام 7 برس کے تھے جب منصب، میں نے کہا امام ہوتا ہے، اب میں اس کی تفصیلات نہیں مانی، منصب امامت تھے 7 برس کے، اور 10ویں امام 8 برس کے تھے. 33 سال آپ کا دور امامت ہے، 33 ایئرس. 33 سال میں بے انتہا تبدیلیاں آئی ہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا زیارت جامع کبیرہ، وہ 10ویں امام سے منسوب ہے، 9ویں امام سے نہیں. اب 10ویں امام کا دور ہے جہاں پہ امام نے لوگوں کے ذہن کو تیار کرنا ہے، لوگوں کی ذہنیت بنانی ہے کہ غیبت شروع ہونے والی ہے، غیبت کے لیے موومنٹس ہونی چاہیے. تو سب سے بڑا جو امام نے کام کیا وہ پورے عالم اسلام میں ایک وکلاء کا جال پھیلا دیا. ہر جگہ پہ وکیل اپوائنٹ کیے، آپ کے ہمدان میں، اہواز میں، بغداد میں، کوفے میں، بصرے میں، حجاز میں، یمن میں، مصر میں، ہر جگہ امام کے نمائندے موجود تھے. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو امام نے پورا جال بچایا، ایک نیٹ ورک بنایا اپنے نمائندوں کا، اور لوگوں سے کہا کہ رابطے میں رہو، اگر خمس دینا چاہتے ہو میرے وکلاء کو دو. وکلاء کو بتایا کہ کس طرح سے کام کیے جائیں، خمس کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اس کا مصرف کیا ہے، شیعوں کے امور پہ خرچ کیا جائے، شیعوں کی ضروریات کو دیکھا جائے. تو امام نے پورا نیٹ ورک بنایا کہ لوگوں سے رابطہ رکھا جائے، ٹریننگ شروع کی کہ غیبت آنے والی ہے، لوگ بعد میں پریشان نہ ہوں. متوکل نے بھی جس طرح سے مأمون نے دیکھا تھا کہ امام رضا سے اس کو خطرہ تھا، تو اس نے امام رضا کو خراسان منتقل کر لیا تھا. اسی طرح سے متوکل نے سوال کیا، کہا کہ کون ہے علی بن محمد؟ لوگوں نے بتایا، کہا کہ ان کو شفٹ کر دو. کہاں سے؟ مدینے سے بغداد، تاکہ میں امام پہ نظر رکھوں. بلکہ پھر بعد میں ان لوگوں نے، عباسیوں نے ایک اور نیا شہر پورا آباد کیا جس کا نام رکھا سرہ مرہ، یعنی جس نے بھی اسے دیکھا وہ خوش ہوا، سرہ مرہ. بعد میں سرہ مرہ سے ہو گیا سامرہ. تو آج جو شہر سامرہ ہے جہاں 10ویں امام اور 11ویں امام کا روضہ ہے، تو یہ عباسیوں نے پورا شہر بنایا تھا. جب انہوں نے شہر بنایا تو انہوں نے کہا کہ امام کو لے آؤ تاکہ امام پہ جاسوس رہیں گے اور امام پہ نظارت رہے گی. اب چاروں طرف سے لوگ امام کے نگاہیں رکھے ہوئے تھے. یہ بہت ہی اختناق کا دور تھا، بے انتہا جاسوسیاں تھیں، امام پہ ہمیشہ لوگ نظر رکھتے تھے. اس نے کہا امام کو منتقل کرو. جب امام شفٹ ہونے لگے نا مدینے سے، تو امام نے اپنے شیعوں سے کہا کہ دیکھو اپنے ساتھ گرم کپڑے باندھ لینا. اور لوگ جب سفر کرنے لگے تو بہت سے لوگوں نے جو عباسی خلیفہ کی طرف سے آئے تھے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے کپڑوں کا کیا مقصد ہے، اس کا ہدف کیا ہے. اور ایک آدمی مسلسل طنز کرنے لگا امام کے بعد شیعوں کے اوپر، کہا کہ بھی آپ کے جد علی، آپ کے پہلے امام علی کہہ گئے کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا میرے مولا نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. اگر وہ 70 تو کیا، اگر وہ کہتے تھے نا کہ 70,000 مردے اٹھیں گے تو پھر 70,000 مردے اٹھتے ہیں. کیا امام نے کہا؟ کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، تم لوگوں کا ایسا ہی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تمہارے یہ امام جو 10ویں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے کپڑے رکھو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا امام نے کہا کوئی ہدف ہوگا.
پھر بہرحال بحثیں ہوتی رہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب یہ جب سفر پہ چلے نا تو امام علیہ السلام نے کہا آج رات اپنے گرم کپڑے نکالنے نا ضرورت پڑے گی۔ ایک مرتبہ سرد ہوا چلی، جتنے لوگوں کے پاس سرد کپڑے نہیں تھے وہ سب کے سب سردی سے اس رات مر گئے، اور جو امام کے ماننے والے تھے جنہوں نے سرد کپڑے رکھے تھے وہ بچ گئے۔ اب یہ فوراً اٹھا دیکھنے کے لیے، وہ جو شیعہ تھا جس پہ بار بار طنز ہو رہا تھا کہ وہ جو مجھے کہتا تھا امام نے سرد کپڑے رکھنے کے لیے کہا، دیکھوں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا کریں گا، ایک قبر کھودو، سارے مردوں کو اسی قبر کے اندر ڈال دو، اتنی قبریں کون کھودے گا؟ اس نے کہا دیکھ میرے پہلے امام نے کہا تھا پورا ہو گیا۔ یہ عقیدہ اس زمانے میں موجود تھا جیسا آج تشیع کے اندر موجود ہے، کہ امام کے کہے ہوئے کے اوپر بہت یقین ہونا چاہیے، شک نہیں آنا چاہیے، جو امام نے کہا ویسا ہوگا۔ بہرحال اب وہ دور چلتا رہا، اور اس دور کے اندر بے انتہا مسائل ہوئے، بے انتہا پریشانیاں آئیں، لیکن سب چیزوں کے باوجود امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی مسلسل رہنمائی کی، امامت کرتے رہے۔ سامرہ منتقل ہو گئے۔ جب سامرہ منتقل ہو گئے نا تو متوکل نے کہا کہ میں آزمائش کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں کیسے، ان کا علم کتنا ہے، ان کی ہیبت کیا ہے، لوگ ان کو اتنا کیوں مانتے ہیں۔ تو اس نے دو کام کیے، صلوات محمد والے محمد سے ایکو بن کر آئے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جب سامرہ میں قدم رکھ دیا تو اب متوکل نے آزمائشیں شروع کر دیں، امتحان شروع کیے، معلوم ہو یہ کیسے امام ہیں، ان کا علم کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ پہلے دن اس نے امام سے کہا کہ آئیے ذرا میرے ساتھ سیر کرنے کے لیے چلیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ آج میری حکومت کیسی ہے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تیری حکومت کیسی ہے۔ سامرہ کے باہر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ ساری فوج پہاڑ پہ چڑھ جائے اور ہتھیار ہاتھوں میں لے لے۔ جیسے میں امام کو لے کے آؤں گا نا تو سب کے سب شور مچانا اور زور زور سے اپنے ہتھیار زمین پہ مارنا، آوازیں دینا، چیخیں مارنا، اور کہنا کہ متوکل تو حکم دے، جس کو کہے گا ہم مار دیں گے۔ تو ایک مرتبہ امام کو سیر کراتے کراتے یہ امام 10ویں امام اور 11ویں امام کو وہیں پہ لے کے پہنچا، ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا دیکھ لیجئے یہ ساری میری فوج ہے۔ ساری فوج نے شور مچانا شروع کیا، ہاتھوں میں نیزے تھے، ہتھیار تھے، زمین پہ مارتے جاتے تھے، شور کرتے جاتے تھے۔ جیسے اس نے شور کرنا شروع کیا نا تو اس نے متوکل نے کہا کہ فرزند رسول یہ ساری میری فوج ہے۔ امام نے کہا تو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ اور جن کھڑے ہو گئے، جن کے چہرے بہت بڑے بڑے تھے، ہاتھوں سے دھواں نکل رہا تھا، گرز ہاتھوں میں تھے جو لوہے کے تھے، اور امام کو سب کے سب کہہ رہے تھے مولا حکم دیجیے، وہ متوکل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ متوکل بے ہوش ہو کے گر گیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ کی ہیبت کی علامت تھی۔ امام نے کہا خبردار ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرنا، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم نمائندہ الہی ہیں، ہمیں ڈرانے والا ختم ہو جائے گا، ہمیں خوف مت دلانے کی کوشش کر۔ اب اس نے بہرحال سوچنا شروع کیا کوئی نیا منصوبہ بنایا جائے، امام کو کسی طریقے سے ان کی شیعوں کی نگاہوں میں معاذ اللہ گرا دیا جائے۔ اس نے اپنے دربار میں 500 افراد جمع کر لیے، یہ 500 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جادوگر کو لے کے آیا اور کہا کہ ذرا پہلے تیری آزمائش ہو جائے، تجھے جادو آتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ٹرکس ہوتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے، جادو بھی حرام ہے اور یہ جو شوبدہ بازی ہے یہ بھی حرام ہے، دونوں جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ جادوگر آیا، اس نے تھوڑا بہت جادو دکھایا، یہ سمجھ گیا کہ اچھا یہ جادوگر اچھا ہے، کہ ذرا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ۔ امام کا نام احترام سے نہیں لیتا تھا، کہ جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ۔ یہ خادم سے کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ۔ اپنے درباریوں سے کہا جب وہ آئیں کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ دے، کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے،
جب امام آئیں گے تو خود ہی پردے کھولتے ہوئے دروازے کھولتے ہوئے آ کے میرے سامنے کھڑے رہیں، بس معاذ اللہ میں ان کی اہانت کروں گا، توہین کروں گا۔ اب ایک مرتبہ وہ خادم بڑا سوچتا ہوا پریشان حالت میں چلا، کہا پتہ نہیں کون سا کوئی بے بس سا امام ہوگا، کس حالت میں ہوگا۔ جب امام کے گھر پہنچا، جا کے سوال کیا، کہا کہ علی بن محمد کہاں ہیں؟ تو ایک خادم نے کہا وہ جو سامنے قبر ہے نا، جو اس قبر میں عبادت کر رہے ہیں، انہی کا نام ہے امام علی النقی علیہ السلام۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ رات کا وقت ہے، ہم تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، قبر میں عبادت کرتے ہیں۔ دیکھا امام قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہا کہ آپ کا نام علی بن محمد ہے؟ امام نے کہا مجھے ہی ہادی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ متوکل نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے امامے کو زیب تن کیا، ابا قبا اوڑھی، ہاتھ میں تسبیح لی، عصا لیا، اپنی قبر سے باہر نکلے اور چلنے لگے۔ اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں؟ امام نے کہا ہادی میرا نام ہے، تیرا نہیں ہے، مجھے راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے راستہ دیکھ۔ جب چلنے لگا اس نے کہا کہ نہیں، اس کے چہرے پہ بڑا ہیبت و جلال ہے، نور بتا رہا ہے کہ یہ بے بس آدمی نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، کربلا میں سید الشہداء بے کس تھے، بے کس یعنی جس کا کوئی نہ ہو، بے بس نہیں تھے۔ بے بس اسے کہتے ہیں جس کا بس نہ چلے، اگر امام ہی بے بس ہو تو پھر امام کیسا ہے؟ امام بے بس نہیں ہوتا، تو بس نہ چلے نہیں، مثال کے طور پہ بس نہ چلے، ایک آدمی یہاں سے باہر جائے، 20 آدمی کھڑے ہوں، وہ اس کو لوٹ لیں، اس کا بس نہیں چلا کیونکہ وہ 20 افراد تھے۔ امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتا، بات واضح ہے سب کے لیے۔ تو ایک مرتبہ امام چلے، جیسے ہی متوکل کے دربار میں پہنچے تو متوکل نے سب کو کہہ رکھا تھا کوئی احترام نہ کرے۔ ایک مرتبہ آندھی چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ امام جیسے وارد ہوئے، وہ جو 500 افراد بیٹھے تھے متوکل کے کہنے پہ کہ کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، محسوس ہو رہا تھا سب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا گیا ہے، سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ وہ متوکل جو سب سے کہہ رہا تھا کوئی کھڑا نہ ہو، وہ خود بخود اپنے تخت پہ کھڑا ہوا کہ فرزند رسول میرے تخت پہ بیٹھ جائیے، میں نیچے آ جاتا ہوں۔ امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میں کبھی بھی ایسے ظلم کے تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا، میرے لیے مسند بچھوا دو۔ امام نے ایک مرتبہ آرام سے بیٹھے، حضرت واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ وہاں پہ جب اس جادوگر نے کام شروع کیا تو اس پہ تعجب نہ کیجئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے اصول کافی میں بہت سے مقامات پہ، ہماری احادیث کی کتابوں میں مستند روایات سے یہ روایت آئی ہے، شک نہ کیجیے گا اس کے اوپر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شک نہ کیجیے، میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی دلیلیں پیش کروں اور کتنی اسناد پیش کروں کہ امام کا یہ واقعہ سچا ہے، اسناد میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس جادوگر نے جادو دکھایا، امام کے سامنے سے کھانا سرک گیا، امام نے فوراً کہا جو بھی ہے باز آ جائے۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے وہی حرکت کی، امام نے کہا کیا ان درباروں میں شرفاء کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا، جو بھی ہے باز آ جائے۔ تیسری مرتبہ جب امام کے ساتھ اس نے احانت کی کوشش کی نا، تو سامنے دیوار پہ ایک غالیچے پہ قالین کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے فوراً اشارہ کیا کہ ایھا الاسد، اے شیر، تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ جنگل کا شیر بن کے سامنے آ گیا، جیسے سامنے آیا فوراً اسی جادوگر کی طرف گیا، اسے نگل لیا، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرایا، امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا فرزند رسول اگر آپ حکم دیں میں متوکل کو کھا لوں۔ متوکل نے کہا فرزند رسول اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اسے کہیے واپس چلا جائے۔ امام نے اشارہ کیا، کہا فرزند رسول سے کہیں میرا جادوگر واپس کر جائے۔ امام نے کہا اگر جناب موسیٰ کا عصا فرعون کے ان سانپوں کو، جادوگروں کے سانپوں کو لوٹا گیا ہوتا تو یہ شیر بھی تیرے جادوگر کو لوٹا جاتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ بس بھی اس دربار کے اندر جو مجھے ایک امام کا مناظرہ پیش کرنا جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی ہے، اگر انشاءاللہ تعالی امام کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اسی دربار کے اندر ایک مرتبہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جملہ مولا کا یاد ہے نا، امیر المؤمنین نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو متوکل کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اچھا پھر ایک مرتبہ سوچ لے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا اچھا یہ بتا حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے سوال ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تو نے یہی تو کہا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، سادہ سادہ سے سوال کروں گا، اگر تو نے جواب دینا ہے تو جواب دے،
نہیں تو پھر کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے، تجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں حج واجب ہے۔ کہا اچھا بتا اگر حج واجب ہے تو انبیاء پہ بھی واجب تھا؟ اب اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے کہا اگر حج واجب ہے تو انبیاء پہ بھی واجب ہی رہا ہوگا۔ اس نے کہا واجب رہا ہوگا یا واجب تھا؟ اس نے کہا ہاں واجب تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا اگر انبیاء پہ حج واجب تھا تو جناب آدم پہ واجب تھا یا حج واجب نہیں تھا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جناب آدم ہی نے کی تھی۔ کہا جناب آدم پہ شاید واجب ہو۔ اس نے کہا شاید واجب ہو یا واجب تھا؟ بہت سوچنے لگا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تو نے ٹیڑھے سوالات شروع کر دیے۔ کہا پھر تو کہہ رہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر بتا جناب آدم پہ حج واجب تھا یا نہیں تھا؟ کہا جناب آدم پہ حج واجب تھا۔ کہا اچھا اگر حج واجب تھا انہوں نے حج کیا تھا؟ کہا اگر واجب ہوگا تو کیا ہی ہوگا۔ اب بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ کہا بتا واجب تھا تو انہوں نے حج کیا یا نہیں؟ کہا ہاں حج کیا تھا۔ کہا اچھا بتا جناب آدم زمین پہ پہلے آدمی تھے، اگر انہوں نے حج کیا تھا تو ان کے سر کو کس نے مونڈا تھا؟ اب بہت پریشان ہوا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اونچی آواز سے کہتا کہ سب کو آواز آ جائے کہ تو جھوٹا ہے، یہ صرف میرے مولا کا امتیاز ہے، انہیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں جھوٹا ہوں۔ ایک مرتبہ متوکل نے اعلان کیا، کہا ہے کوئی اس دربار میں جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ ساری نظریں امام علی نقی علیہ السلام کی طرف گئے۔ امام نے فوراً کہا ہاں میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں۔ کہا بتائیے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کہا جب جناب آدم نے طواف کیا نا، جناب جبرائیل نازل ہوئے۔ کہا آدم آپ کی ذریت میں ایک حاجرہ آئیں گی، وہ اس مقام پہ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کریں گی، آپ سعی کر لیجئے۔ اس کے بعد وہ جنت سے نازل ہوئے ایک یاقوت لے کے اور جناب آدم کے سر پہ پھیرتے جاتے تھے۔ 10ویں امام نے فرمایا جب وہ اس یاقوت کو جناب آدم کے سر پہ پھیر رہے تھے نا تو بال گرتے جاتے تھے، اور جہاں جہاں اس یاقوت کی روشنی گئی اللہ نے اس سارے احاطے کو حرم قرار دے دیا۔ کہ یہ میرا حرم ہے۔ تو اب ایک مرتبہ متوکل نے کہا فرزند رسول آپ کہیے سلونی۔ امام نے کہا میں سلونی نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے جد علی کے علم کا وارث ہوں، جو سوال کرنا ہے سوال کر لو۔ تب سوالات شروع ہوئے، سوالات کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہے تھے۔ تو حضرت ایک مرتبہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا فرزند رسول بتائیے کہ فجر کی نماز اللہ نے واجب کیوں کی ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو وہ جنت سے آئے تھے، جنت کی خوبصورتی کو اور سارے کے سارے وہاں پہ پھل ندیاں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ جب زمین پہ آئے تو رات کا وقت تھا، بہت پریشان ہوئے، رونے لگے کہ پروردگار ایک تو جنت چھوٹ گئی اور دوسرا زمین پہ آیا ہوں تاریکی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ زمین پہ صبح صادق کی لکیر سی نمودار ہوئی، سمجھ گئے کہ یہاں روشنی آنے والی ہے، یہاں نور آنے والا ہے۔ جناب آدم نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے اس زمین پہ روشنی آئے گی۔ اللہ نے کہا اے آدم یہ تیری یادگار میں 2 رکعت فجر کی نماز واجب قرار دیتا ہوں۔ کہا پھر ظہر کی نماز کیسے واجب ہوئی؟ اگر حضرت سننا چاہے تو میں آگے بڑھاؤں گا بات کو۔ تو ظہر کی نماز کیسے واجب ہوئی؟ کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام یہ مختلف مشرکین سے مناظرے کر رہے تھے، پہلے کہا میں ستارے کی پرستش کرتا ہوں، یہ میرا خدا ہے، پرستش نہیں کرتا یہ میرا خدا ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا کہا یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند سے متعلق کہا یہ اس سے بڑا ہے، کہا نہیں یہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج سے متعلق کہا، سب دیکھتے رہے۔ جیسے ہی سورج اپنے عروج پہ پہنچا، جیسے زوال شروع ہوا تو جناب ابراہیم نے نماز پڑھی اور کہا